یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم صلاح المومن الصبر والدعاء۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کا بہترین اسلحہ صبر ہے اور دعا ہے۔ یہ مہینہ تلاوت قرآن مجید اور ایک سے ایک دعائیں جو معصومین سے معصور اور منقول ہیں پڑھنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جب پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دیا تھا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دعاؤکم مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ اور خود حدیث میں یہ بھی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کی روح، عبادتوں کی جان، عبادتوں کا گودا ہے۔ جس طرح سے کسی پھل کے گودے کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح سے عبادت میں دعا کو روح اور گودے کی حیثیت دی گئی ہے۔ تو مومن کے اسلحے کے عنوان سے بھی دعا کو بتایا گیا ہے، اور عبادت کی جان اور روح اور گودے کے اعتبار سے بھی دعا کو بتایا گیا ہے۔ لہذا ماہ رمضان میں چند دعائیں ہیں، جیسے دعائے افتتاح ہے، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کو معصومین نے تاکید فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دعا ہے دعائے مجیر، جس کا وقت جو ہے وہ 13، 14، 15 رمضان المبارک ہے۔ یہ 3 دن اس دعا کے پڑھنے کی خصوصی تاکید ہے، اور اس دعا کی اہمیت کے لیے یہی رسول اسلام سے منقول ہے کہ آپ پر یہ دعا جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت لے کر آئے جب آپ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم میں مشغول نماز تھے، تو جبرائیل علیہ السلام یہ دعا آپ پر لے کر نازل ہوئے۔ جناب کفہمی نے اس کو بلد الامین میں اور مصباح نامی کتاب کے اندر، جناب کفہمی جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس دعا کے بے پناہ فوائد اور اس دعا کے بے پناہ فضائل ہیں۔ اس دعا کو اگر 13، 14، 15 رمضان کو دن میں پڑھا جائے انشاءاللہ، اور پڑھنے کی تاکید ہے معصومین سے، تو اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ اس کے 3 فائدے لکھتے ہیں کہ اس ماہ مغفرت میں اس دعائے مجیر کے جو مفاتیح الجنان یا چھوٹی کتابوں کے اندر جیسے تحفہ غلام علی ہے، تحفہ جعفریہ ہے، یا اور اس طرح کی کتابیں چھوٹی موٹی جو ہیں، تقریباً ماہ رمضان کے سلسلے سے جو بھی کتابیں چاپ ہوتی ہیں اس میں دعائے مجیر مل جاتی ہے۔ اور اب تو PDF فائل بنا کر آج ہی سے اس کو چاروں طرف جو ہے وہ میڈیا میں نشر کیا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ اور تمام گروپ میں، تو کہیں سے بھی ہندی میں، اردو میں، اور اس میں یہ 3 دن دعائیں 13، 14 کو پڑھی جا سکتی ہیں۔ جو شخص پڑھتا ہے، اس کی بڑی تاکید ہے، جو شخص پڑھتا ہے اس کے فوائد میں یہ ہے کہ خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا، خواہ وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں، اور یا صحرا کی ریت کے برابر اس کے گناہ ہوں۔ اس دعا کے صدقے میں خداوند عالم اس کو بخش دیتا ہے۔ ظاہر یہ بخشش کا مہینہ بھی ہے، دعا کی اس مہینے میں سفارش بھی کی گئی ہے، اور مصباح کفہمی نے مصباح کفہمی میں جو ہے وہ علامہ کفہمی نے لکھا بھی ہے۔
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مریضوں کی شفا، انہوں نے لکھا مریضوں کی شفا، قرض کی ادائیگی، مالداری اور توانگری اور رنج و غم دور ہونے کے لیے یہ دعا بے حد مفید ہے، لہذا اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ کل یعنی 13 رمضان المبارک اور پرسوں 14 اور نرسوں جو ہے وہ انشاءاللہ 15 رمضان المبارک جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے، ہم سب کو امام کی ولادت انشاءاللہ مبارک ہو۔ امام زمانہ خدمت میں ہم ان کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سب مومنین ایک دوسرے کی مغفرت کے لیے، خصوصاً اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اس دعا کے بعد ضرور کریں، کیونکہ اس دعا میں وعدہ کیا گیا ہے کہ بارش کے قطروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، صحرا کی ریت کے برابر بھی گناہ ہوں گے، تو انشاءاللہ خلوص دل سے پڑھا جائے تو بخشش ہوگی۔ مغفرت کا مہینہ ہے، ہم سب لوگ آئیے مل جل کر اس دعا کی انشاءاللہ تلاوت اور پورے خلوص کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ خدا سے لو لگا کے کرتے ہیں۔ خدایا ہم سب لوگوں کی دعائے مجیر کو، اس لیے کہ اس میں فقرہ ہی ہے، ہر اسماء الہی کے بعد یہ ہے کہ یا مجیرو اجرنا من النار، یعنی اے گزارنے والے ہم کو جہنم کی آگ سے گزار دے، چونکہ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جب پل صراط کو لوگ پار کریں گے تو گنہگار کٹ کے جہنم میں گر پڑیں گے، کیونکہ وہ آگ سے زیادہ گرم اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اور اسی کے نیچے گرنے کا نتیجہ جہنم میں پہنچ جانا ہے۔ تو اس لیے ہم خدا کو مجیر کہہ کے، یعنی اے گزارنے والے، اے اپنی توفیق سے اور ہم پر رحم و کرم اور لطف کر کے گزارنے والے، اجرنا من النار یا رب۔ اور اس کے دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر چند لوگ جماعت کے ساتھ کریں تو اور بہتر ہے، اور اس میں اگر کچھ لفظیں دہرا نہ پائیں اسماء الہی کے تو کم سے کم یہ فقرہ ضرور دہرائیں مل کے، یا جب جماعت سے پڑھیں تو یا اجرنا من النار یا مجیرو اجرنا من النار یا مجیرو اجرنا من النار۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خدا ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ اس توفیق اور اس کار خیر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔